مجھے سہاگ رات سے ڈر لگ رہا ہے، میں آپ کی یہ شدتیں برداشت نہیں کر پاؤں گی، مجھے یہ درد نہیں سہنا، مجھے آپ طلاق دے دیں۔ میں نے مزمل سے کہا تو آج میں تمہارا سارا ڈر دور کر دوں گا۔ یہ کہہ کر میرے قریب آیا اور میری قمیض اتار کر دونوں۔ میرا نام سعدیہ ہے، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، میرا نکاح تو ہو گیا ہے لیکن رخصتی سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، فوزیہ میں نہیں سنبھال پاؤں گی۔ میں نے تو سنا ہے شادی کی رات شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، اف، مجھے یہ باتیں کرنے سے بھی بہت خوف آ رہا ہے۔ میں نے شادی کی رات کے بارے میں سب کچھ سن رکھا ہے۔ شادی کی رات جیسے ہی شوہر اپنی بیوی کے قریب آتا ہے اور بیوی کو جب اپنی قربت کے حصار میں لیتا ہے تو اس کا درد سنبھالنا بالکل مشکل ہو جاتا ہے، اتنا کہ یہ درد سہنا میرے بس کی بات نہیں۔ تمہیں تو پتہ ہے نا، مجھے ذرا سی بیمار لگ جائے تو رونا آ جاتا ہے اور شوہر تو پورے کے پورے مجھ میں سما جائیں گے۔ میں نے جب سے تمہاری شادی کی رات کی کہانی سنی ہے نا، میرے تو سوچ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس سب سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اور تمہیں پتہ ہے میں نے یہ کہانی بھی پڑھی تھی کہ شادی کی پہلی رات ہی شوہر نے لڑکی کے ساتھ سہاگ رات منا کر اسے ہسپتال پہنچا دیا اور اگلی صبح تک اسے اتنی بلیڈنگ ہوئی کہ وہ صبح تک مر ہی گئی، اور تب سے تو میرا دم ہی گھٹ رہا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے مزمل بھی بہت سخت مزاج کا ہے، اگر میں انہیں منع کر دوں گی تو وہ بالکل بھی مجھے نہیں چھوڑیں گے اور اپنا حق وصول کر کے ہی رہیں گے۔ اگر میرے منع کرنے پر انہوں نے مجھے طلاق دے دی تو میرا کیا ہوگا؟ اور شادی کے بعد اس کی شدتیں سہ کر میں بھی ہاسپٹل پہنچ گئی اور صبح تک میں بھی، یہ کہتے ہی میری زبان کپ کپا گئی تھی اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو نکلنے لگے۔ میری آنکھوں میں خون کے آنسو تھے، مجھے تو شادی جیسے لفظ سے ہی اب نفرت ہو رہی تھی۔ میرے اتنا کہنے پر فوزیہ میرے قریب آئی، پھر وہ دھیرے سے بولنے لگی، سعدیہ، یہی دنیا کا دستور ہے، شادی کی رات تو ہر لڑکی کو یہ سب سہنا ہی پڑتا ہے، تم اس سے بھاگ نہیں سکتی۔ نکاح ایک ایسا بندھن ہے جو عورت اور مرد کے جسم کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، اور یہ مرد کی فطری خواہش ہوتی ہے جو وہ اپنی بیوی سے پوری کرتا ہے۔ اگر تم اسے روکنے کی کوشش کرو گی تو یہ مرد کے ساتھ بہت غلط ہوگا، اور اللہ کی نظر میں بھی یہ گناہ ہے۔ ہر مرد اپنے دل میں ایک ہی خواہش لیے نکاح کرتا ہے اور وہ خواہش اپنی بیوی سے پوری کرتا ہے، اور اگر نکاح کے بعد بھی تم اسے یہ سب کرنے کے لیے روکو گی تو یہ مرد کے ساتھ بہت ہی ناانصافی ہوگی۔ پھر میں نے یکدم سے نفی میں سر ہلایا، نہیں فوزیہ نہیں، میں یہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ یہ سب سوچتے ہی میرے جسم سے جان نکلتی جا رہی ہے، تو کیسے اس کے قریب جاؤں گی؟ وہ میرے قریب آئے گا، مجھے چھوئے گا، میرے جسم پر ہاتھ رکھے گا، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ میری جان تو ابھی سے جا رہی ہے اور تم ہو کے کتنی آسانی سے یہ سب باتیں کر رہی ہو۔ مجھے کسی بھی قسم کا مزہ نہیں چاہیے اور نہ ہی لطف چاہیے، میں شادی جیسے رشتے کو نہیں مانتی۔ تم خود سوچو، نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کیا کریں گے۔ میں بہت ہی معصوم تھی اور اپنی تکلیف کو اپنی سہیلی کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر سے وہ کہنے لگی، سعدیہ تم پریشان مت ہو، سبھی کو یہ سب کچھ سہنا پڑتا ہے، میں بھی تو اس سب سے گزر چکی ہوں، تم اکیلی نہیں ہو جو یہ سب برداشت کرنے پر اتنا ڈر رہی ہو، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ ڈری تو میں بھی بہت تھی لیکن میں نے برداشت کیا، کیونکہ شوہر کو اگر میں یہ سب کرنے سے منع کرتی تو ہمارا رشتہ کمزور ہو جاتا۔ اگر ہم اپنے شوہر کو یہ سب کرنے کے لیے منع کرتے رہیں گے تو مرد باہر منہ مارنے لگتے ہیں، وہ دوسری عورت میں دلچسپی لینے لگتے ہیں، اور یہ غلط بھی ہے اور گناہ بھی، اور ہر عورت کو برداشت ہی کرنا پڑتا ہے۔ تم اس سے کبھی بھی بھاگ نہیں سکتی، آج نہیں تو کل یہ سب سہنا ہی پڑے گا، اور تمہیں پتہ ہے اگر عورت اس سے لطف اٹھانے لگے تو اسے بھی یہ سب اچھا لگنے لگے گا۔ تم میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، اگر تم اس طرح سے ڈرتی رہو گی تو تمہارا رشتہ کھوکھلا ہو جائے گا، پھر تمہارا شوہر مزمل بھی تم سے بھاگنے لگے گا۔ کیوں اپنے شوہر کی محبت کو خود سے دور کر رہی ہو؟ فوزیہ کی اس طرح کی باتیں سن کر تو میں رونے لگ گئی، میری آواز کانپنے لگی، نہیں نہیں، یہ میرے ساتھ زیادتی ہے، میں اس طرح کا سمجھوتا نہیں کر سکتی، میں کیوں اس سب کو برداشت کروں؟ وہ کیسے مجھے چھوئے گا، میرے قریب آئے گا اور میرے جسم پر ہاتھ پھیرے گا؟ میں مانتی ہوں وہ میرا شوہر ہے لیکن جسم تو میرا ہے نا، تو میری مرضی ہے۔ پھر فوزیہ نے گہرا سانس لیا، سعدیہ یہ سب تمہاری مرضی سے نہیں چلے گا، زندگی کا دستور ہی ایسا ہے اور کوئی بھی اسے بدل نہیں سکتا، بس ہم لڑکیوں کو تھوڑا سا جھکنا پڑتا ہے، تھوڑا درد بھی سہنا پڑتا ہے اور تھوڑی سی تکلیف کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو تمہارا رشتہ بگڑ سکتا ہے، لیکن تم ایسی غلطی مت کرنا، دیکھو تمہارے ماں باپ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، کب تک ان کے سر پر بیٹھی رہو گی؟ اور تمہیں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ تم اس دنیا کے دستور سے لڑ سکو، میرے بغیر تو تم کالج کے دروازے تک بھی نہیں جاتی تھی، پھر اکیلے زندگی کیسے گزارو گی؟ پھر بھی مجھے اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مجھے تو ڈر خوف
نے گھیرا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی، میں ٹوٹ جاؤں گی۔ میرے جسم سے تو جان نکل رہی ہے، میری روح کانپ رہی ہے، میں مر جاؤں گی فوزیہ۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں، وہ جب میرے قریب آئے گا، مجھے چھوئے گا، میں اندر سے مر جاؤں گی۔ میں تو صرف ایک ہی بات پر لٹک کے رہ گئی تھی۔ میری سہیلی فوزیہ ایک شادی شدہ لڑکی تھی۔ میٹرک کے امتحانات کے بعد ہی اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کر دی تھی۔ وہ میری پکی والی دوست ہو کر بھی مجھے بالکل بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ کمرے میں اب تو خاموشی چھائی ہوئی تھی اور اس خاموش کمرے میں میری سسکیاں ہی گونج رہی تھیں۔ میں اب خوف میں مبتلا تھی۔ میں تو اب بیڈ کے کنارے چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی اور کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز ہی آ رہی تھی۔ پھر میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور سوچنے لگی کہ میں اس میں کیا دیکھوں۔ پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس موبائل کو کھولا، یوٹیوب اوپن کیا اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لکھا کہ شادی کی رات کا تجربہ کیا ہوتا ہے اور شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ پھر مجھے کئی ساری ویڈیوز بھی مل گئی اور ویڈیو کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ شادی کی رات شوہر اپنی بیوی سے قربت چاہتا ہے اور وہ اپنا حق وصول کرنا چاہتا ہے۔ شوہر کا حق ہوتا ہے جسے بیوی کو ادا کرنا لازم ہوتا ہے اور بیوی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خواہشات کو پورا کرے۔ میری تو آنکھوں میں پھر سے نمی آ گئی تھی۔ ویڈیو کی آواز جیسے میرے سینے پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ عورت کو درد ہوتا ہے لیکن اسے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ محبت تو وقت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے لیکن جسمانی تعلق لازمی ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے اور جو کوئی عورت اپنے شوہر کی قربت کو ٹھکراتی ہے تو اس کا رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور اس سب میں کچھ ایسے لفظ بھی ہیں جس نے اسے مزے کی طرح محسوس کیا۔ اس کی زندگی پرسکون ہے اور جس نے اسے درد کی طرح محسوس کیا تو وہ ساری زندگی تکلیف میں ہی گزارتا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے اپنا فون زور سے پھینک دیا اور میں تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ میری ہچکیوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ نہ ہی میں اپنا آپ سمجھ پا رہی تھی اور نہ ہی اپنے دل کی بات کسی کو بتا پا رہی تھی۔ میں تو یہی سوچ سوچ کر خوف میں مبتلا ہو رہی تھی۔ کچھ ٹائم بعد غیر مرد کے سامنے اور اس کی خواہشات کو پورا کرنا ہے اور اس کی ہر بات کو ماننا ہے، اس کی شدتوں کو سہنا ہے اور اس کو اپنا آپ سونپنا ہے، اس کا آپ خود میں سمانا ہے۔ یہ سب میں کیسے کروں گی؟ یہی چیز تو مجھے بہت تکلیف دہ لگ رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو میں صرف سر جھکائے روتی ہی رہی، جیسے دل میں یہ بند دریا تھا جو بہہ کر باہر نکلا تھا۔ میں شادی کر کے اپنی زندگی برباد کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں شادی نہیں کروں گی، مجھے درد نہیں سہنا، نہیں سہنا۔ میں بار بار یہ جملہ کہہ کر خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں ابھی بھی اپنے آپ کو بچا سکتی ہوں۔ لیکن مزمل تو بہت سخت ہے، وہ کیسے میری بات مان سکتا ہے؟ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ مر جائے گا لیکن مجھے نہیں چھوڑے گا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میں کیسے یہ سب باتیں مزمل سے کہہ سکتی ہوں؟ کچھ دیر بعد میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کچھ سوچ کر میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے اپنا فون اٹھایا اور واٹس ایپ کو اوپن کیا اور مزمل کو میسج کرنے لگی۔ یہ سب کرتے ہوئے مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا اگر یہ میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو مجھے بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا، مگر مجھے یقین تھا میں مزمل کو منا لوں گی کہ وہی میرے ساتھ رشتہ توڑ دے۔ آخر وہ مجھ سے اتنی محبت جو کرتا ہے، وہ میرا ڈر سمجھ کر وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا۔ جب میں ہی اسے خود سے ٹھکرا دوں گی تو وہ کبھی بھی مجھے نہیں اپنائے گا۔ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ مزمل اڑتی ہوئی چڑیا کے بھی پر گن لیتا ہے۔ بھلا کیسے وہ اپنی محبت کو اپنے ہاتھ سے جانے دے گا؟ میں نے ایک گہری سانس لے کر مزمل کو میسج کیا تھا، مزمل میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، کیا میں آپ کے گھر آ سکتی ہوں؟ دل تو میرا بہت گھبرا رہا تھا۔ مزمل تو مجھے پہلے بھی اپنے گھر بلا چکا تھا۔ مزمل کی امی نے بھی مجھے کئی بار دعوت دی لیکن میں ہر بار بہانہ بنا کر ٹال دیتی تھی، مگر آج میں نے خود ہی اس کے گھر جانے کی بات کی۔ میرا پورا وجود کپ کپا اٹھا۔ چند لمحے بعد ہی میسج آ گیا تھا، ہاں جان آ جاؤ، تمہارے لیے تو میرے سارے گھر کے دروازے کھلے ہیں، کوئی بھی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اگر تم کہو تو میں خود ہی لینے آ جاؤں تمہیں۔ اس نے تو مجھے بہت ہی پیار سے جواب دیا تھا۔ وہ تو مجھ سے بہت محبت سے پیش آ رہا تھا۔ اگر اسے ذرا بھی معلوم ہو جاتا میرے منصوبے کا تو وہ گھر آ کر میری ٹانگیں توڑ دیتا۔ اس کا اتنا محبت بھرا میسج دیکھ کر میرے ہاتھ تو لرزنے لگے تھے، خوف سے میری جان ہی نکلنے لگی تھی۔ ہمیشہ سے مزمل کا سامنا کرنا مجھے مشکل ترین لگ رہا تھا۔ پھر میں نے فوراً سے جواب لکھا، نہیں میں خود آ جاؤں گی آپ سے ملنے کے لیے، بس آپ مجھے یہ بتا دیں آپ کب گھر ہوں گے۔ پھر اس نے جواب دیا، تم 4 بجے آ جاؤ، میں آفس سے 4 بجے آ جاؤں گا، اور ہاں تمہیں کوئی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے آنے سے میری امی بھی خوش ہو جائیں گی اور کسی کی بھی ٹینشن نہیں لینی، نہ ہی تمہیں امی کچھ کہیں گی اور نہ ہی میں امی کو کچھ کہنے دوں گا، بس تم آ جاؤ میری جان، میں تمہارا شدت سے انتظار کر رہا ہوں۔
میں نے خاموشی سے شکریہ لکھا، موبائل بند کر کے لیٹ گئی۔ یہ ایک نئی کشمکش تھی، لیکن میں اب خاموش رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اب مجھے جواب چاہیے تھا، اس رشتے سے بھی اور خود سے بھی۔ میں ایک بار میں تمام معاملات طے کرنا چاہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا یہ سب غلط ہے، اتنی جلد بازی میں مجھے فیصلہ نہیں لینا چاہیے، کسی بڑے سے اس معاملے میں مشورہ لے لینا چاہیے۔ مگر کہتے ہیں نا، جتنی عمر اتنی سوچ، میں بے وجہ ہی اپنا گھر برباد کرنے پہ تلی ہوئی تھی۔ پوری رات میں نے اسی کشمکش میں گزاری تھی اور پھر اگلی صبح بھی ہو گئی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح سے اپنی ماں سے بات کروں، انہیں کیسے بتاؤں کہ میں مزمل سے ملنا چاہتی ہوں، لیکن کسی بھی طرح سے ان کو بتانا ہی تھا۔ میں اب یہاں تک پہنچ کر ہمت نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ میں نے ہمت کی اور کچن میں چلی گئی، پھر آہستگی سے بولی، امی میں آج مزمل سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں یہ جانتی تھی یہ الفاظ میں نے کتنی مشکل سے ادا کیے تھے۔ امی سے یہ کہتے ہوئے مجھے بہت شرم آ رہی تھی۔ امی نے سنجیدگی سے پلٹ کر میری طرف دیکھا، کیوں؟ تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی مزمل سے ملنے کی؟ اب تمہاری شادی کو 1 ہی مہینہ رہ گیا ہے اور اب اس طرح کی ملاقاتیں نہیں ہوتی۔ ایسی ملاقاتیں کرتے رہنے سے لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے اور شادی کے روز دلہن کے چہرے پر روپ بھی نہیں آتا، اور اب تو تمہاری ملاقات شادی کے دن ہی ہوگی۔ ایسے تم اب بیچ بیچ میں ملتی رہو گی تو خدا نہ خواستہ اگر تمہارے شوہر کے جذبات بہک جائے تو۔ وہ بند الفاظ میں سب کچھ سمجھا گئی تھی۔ پھر میں دھیمی سی آواز میں کہنے لگی، اماں مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے، بس تھوڑے وقت کے لیے مجھے ان سے ملاقات کرنے دیں۔ انہوں نے مجھے 4 بجے کا وقت دیا ہے، میں 2 گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گی۔ امی پلیز اجازت دے دیں۔ اماں کی پیشانی پر تو بل پڑ گئے تھے۔ بیٹا تمہارے ابو ناراض ہوں گے، انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ اب تو شادی کے دن ہی ملاقات ہوگی، کیونکہ یہی رواج ہے۔ عزت کا معاملہ ہے بیٹا، اور میں جو بات کر رہی ہوں اس پر تھوڑا سا غور کرو۔ مرد ذات کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، تم اس کے لیے حلال ہو، وہ شوہر ہے تمہارا، اگر من بہک گیا تو سہاگ رات پر جو ہونا تھا وہ ابھی کر لے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ شادی سے 1 ماہ پہلے کسی بھی قسم کی کوئی بات سننے کو ملے۔ وہ اب کھلے الفاظوں میں بول پڑی تھیں اور میرے آگے وہ ہمیشہ مجبور ہو جاتی تھیں، لیکن آج وہ نہیں ہونا چاہتی تھیں۔ مگر انہیں کہاں معلوم کہ ان کی بیٹی اسی معاملے کو ختم کرنے جا رہی ہے۔ میں نے گھبرا کر قدم پیچھے کیے، اور جس طرح کی باتیں وہ کر رہی تھی وہ باتیں میرے سوائے خون نچوڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی تھی۔ ایک پل کو خاموش رہ کر آنکھیں بند کی اور ہمت کر کے دوبارہ آگے بڑھی۔ اماں مجھے بس ایک بار جانا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں دیر نہیں کروں گی، خدا کے لیے آپ میری امی ہیں، میری بات سمجھیں، مجھے دل میں بہت سی الجھنیں ہیں، میں خود کو لے کر بہت پریشان ہوں، وہ میری زندگی کا حصہ بننے جا رہے ہیں، مجھے ان سے کچھ پوچھنا ہے، کچھ سننا ہے، میں خالی دل کے ساتھ اس رشتے میں نہیں جا سکتی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، میری آنکھیں نم تھیں اور میرے چہرے پر التجا لکھی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑا پریشان ہوئی تھی، کس بات کے لیے تمہیں ٹینشن ہو رہی ہے؟ شادی ایک نہ ایک دن سب کی ہوتی ہے، پھر اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اماں پلیز اجازت دے دیں، خدا کے لیے میں آج آپ کو کچھ بتا نہیں سکتی، لیکن میرا ان سے ملاقات کرنا بہت ضروری ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں خوش رہوں تو مجھے اجازت دے دیں، اور ابو کو بھی سنبھال لینا۔ انہوں نے ایک گہری نگاہ مجھ پر ڈالی تھی، مگر چہرے کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے آہستہ سے مجھے اجازت دے دی۔ سخت لہجے میں کہنے لگی، اچھا جاؤ، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، 6 بجے تم گھر میں ہونی چاہیے، تمہارے ابو کو کچھ پتہ نہ چلے، اس سے پہلے تم گھر آ جانا۔ میں نے تیزی سے سر ہلایا، جی اماں شکریہ، میں وقت پر آ جاؤں گی، بے فکر رہیں۔ پھر میں کچن سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب وقت یوں ہی گزر رہا تھا، اب تو 4 بجنے کو آئے تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ دروازہ کھولا اور سر پر دوپٹہ ڈالے دروازہ بند کر کے گلی کے کونے پر کھڑی ہو گئی۔ میرے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی اور میرے قدم تیز رفتاری میں چل رہے تھے، اور کچھ ہی دیر رکشے میں بیٹھ کر نکل پڑی تھی، اور رکشے میں بیٹھ کر یہی سوچ رہی تھی کہ یہ شادی گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی، سب نے یہی الفاظ سے نوازا تھا کہ جوڑی بہت خوبصورت ہے، رشتہ بہت اچھا ہے، مگر مجھے نکاح کے کچھ دن پہلے ہی پتہ چلا تھا کہ یہ اتفاق نہیں تھا، بلکہ مزمل نے مجھے کسی شادی پر دیکھا تھا اور مجھے دیکھتے ہی وہیں پر اپنا دل ہار بیٹھا اور مجھے اپنے دل میں بسایا اور دھیرے دھیرے کر کے اپنے خاندان والوں کو قائل کر کے ہمارا رشتہ طے کرا دیا۔ مجھے تو یہ جان کر بہت عجیب سی خوشی ہوئی تھی، کیسا ہوگا وہ شخص جو کسی کو ایک جھلک دیکھ کر عمر بھر کا فیصلہ کر لے۔ میں نے سوچا تھا شاید یہی محبت ہے اور میں بہت خوش نصیب ہوں۔ نکاح کے دن تو میرے چہرے پر بہت خوشی تھی، ایک الگ سی چمک تھی، مجھے تو لگ رہا تھا اب میں ایک محفوظ محبت بھری زندگی کی طرف جا رہی ہوں۔ مگر وہ رات جب مزمل نکاح کے بعد میرے قریب آ کر کان میں جو کہا تھا، میرا بس نہیں چل رہا، تمہیں ابھی اپنے گھر لے جاؤں اور ساری رات تمہارے حسن میں بہکتا رہوں،
तुम्हें अपने सीने से लगाऊं, अपनी वहशतें तुम में उतारूं, अपना और एहसास तुमसे जोड़ूं। लेकिन हाय किस्मत, अभी सिर्फ तुमसे निकाह हुआ है, आगे के मामलात तो रुखसती के बाद ही तय होंगे। बस जल्द से जल्द तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो ताकि मैं तुम्हें अपना बनाऊं। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया था। इस जुमले के बाद से मेरा सुकून गायब हो गया, मेरी सोचों पर बोझ आ गया। मैंने महसूस किया कि शायद मोहब्बत की बुनियाद सिर्फ जिस्म है। वो जिस्मानी तलब पर रखी गई है, वो एक बार फिर से गैर महफूज महसूस करने लगी। दिल में सवाल उभरा कि यही वो जिंदगी है जिसका ख्वाब देखा था। फिर जिंदगी चलती रही। बीए के पेपर्स खत्म हुए और शादी की बातें तेज हो गई। तारीख तय हो गई, सिर्फ 1 महीना रह गया था, मगर मेरे अंदर अब तूफान उठ चुका था। हर गुजरते दिन के साथ दिल घबराता, दिमाग चकराने लगता। मुझे लगता था जैसे कोई एक ऐसी दीवार की तरफ धकेली जा रही हूँ जिसके पीछे अंधेरा है। और आज इसी बेसुकूनी के साथ मैं फैसला कर चुकी थी, मैं अब मजीद खामोश नहीं रहूंगी। रिक्शे में बैठे बैठे मेरे दिल ने तय कर लिया था कि मैं मुजम्मिल के सामने खुलकर बात करूंगी। मुझे ये रिश्ता ख़त्म करना है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें मेरा एतमाद और इज्जत महफूज ना हो। वो ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता। रिक्शा एक मुड़ती हुई सड़क पर आया। मैंने सामने का बोर्ड देखा। मुजम्मिल का घर करीब आ रहा था। मैंने दुपट्टा ठीक किया, हाथ की कपकपाहट छुपाने की कोशिश की और आंखें बंद करके खुद को आखिरी बार समझाया, अब जो कहना है खुलकर कहना है। अगर डरूंगी तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। बेहतर है अपने आप को संभालूं, जो दिल में आएगा वही कहूंगी। मैंने जैसे खुद को समझाया था। एक मुख्तसर सफर तय करके मैं इनके बंगले पर पहुंच गई। बंगला अपने नाम की तरह शानदार और पुरवकार था। मरकजी दरवाजे से अंदर आते ही दाएं तरफ एक बड़ा सा लॉन था, बल्कि सब कुछ किसी महल के मंजर की तरह झलक दे रहा था। मैं रिक्शे से उतरकर हिचकिचाते कदम के साथ आगे बढ़ी थी। मेरी दिल की धड़कनें अब तेज हो रही थी। मैं दिल में अजीब सी बेचैनी लेकर बंगले में दाखिल हुई थी। तभी मुजम्मिल की अम्मी सामने बैठी हुई थी। जैसे ही इन्होंने मुझे देखा तो मुस्कुराकर उठ खड़ी हुई। अरे बेटा, तुम आ गई, वो मेरे करीब आते आते कह रही थी। बड़ी शफकत से मेरा माथा चूमा। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। आज कैसे हमारे घर का चक्कर लगा लिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी मेरे घर पर आई है। इनका लहजा मोहब्बत से लबरेज था। मैं घबरा कर थोड़ा सा पीछे हुई थी और अपना सर झुकाकर बोली, जी आंटी, वो मुझे मुजम्मिल ने बुलाया है। मैं तो बात को गोल कर गई थी। मुजम्मिल ने तो मुझे नहीं बुलाया था, मैं खुद यहाँ पर आई थी। लेकिन मैंने आंटी से झूठ बोल दिया कि मुजम्मिल ने ही मुझे यहाँ पर बुलाया था। फिर आंटी ने सोफे की तरफ इशारा किया। बैठो बेटा, सब खैरियत तो है ना? तुम्हारी अम्मी अब्बू कैसे हैं? मैं भी अब सोफे पर धीरे से बैठ गई, मगर हाथों में कपकपाहट थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जी सब खैरियत है आंटी, वो बस मैं मुजम्मिल जी से मिलने आई हूँ। इन्होंने कहा था 4 बजे तक तुम आ जाओ। फिर आंटी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ हाँ, वो कह रहा था कि तुम आज आओगी। अच्छा किया है तुमने ये फैसला किया मुलाकात का। तुम दोनों को भी मिलना चाहिए। एक दूसरे को समझने के लिए निकाह तो हो चुका है तुम दोनों का। अब शादी को बस 1 ही महीना रह गया है। अपने दिल की बातें एक दूसरे के साथ कर लिया करो और एक दूसरे को समझा करो। मैंने नजरें झुकाकर नफी में सर हिला दिया। दिल की बातें समझा करो। मैं तो इसी सोच में उलझ गई कि जिन बातों का इजहार करने जा रही थी वो दिल की बातें थी या फिर एक तूफान था जो सब कुछ बदल सकता था। फिर आंटी ने कहा, चलो फिर जाओ, वो तुम्हारे ही इंतजार में है। अभी वो अपने कमरे में ही है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भिजवाती हूँ। अब मैं आहिस्ता से खड़ी हुई और अपने दुपट्टे को दुरुस्त किया और हाथों की नमी को साफ किया। शुक्रिया आंटी कहकर वहां से चली गई। सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाते हुए मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। मेरे एक एक कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी। लेकिन मैंने आज फैसला कर ही लिया था कि मैं आज तय करके ही जाऊंगी। फिर मैं मुजम्मिल के कमरे तक पहुंच गई। मैंने एक लम्हा रुककर गहरा सांस लिया, फिर नरमी से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से मुजम्मिल की आवाज आई, आ जाओ। फिर मैंने दरवाजे को धीरे से खोला। कमरे में देखा तो वो काले लिबास में मलबूस, आधे बटन खुले हुए, काफी पुरकशिश लग रहा था। मुझे देखते ही मुजम्मिल ने मुस्कुराया और फौरन से खड़ा हो गया। आज मेरी जान को मेरी इतनी याद आ रही थी कि वो मुझसे मिलने के लिए खुद मेरे घर चलकर आ गई। वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ मेरे करीब आया और नरमी से मेरे कमर पर हाथ डालकर मुझे अपने करीब खींच लिया। वरना तो कभी मेरी प्यारी बेगम ने ऐसी कोई फरमाइश नहीं की। तुम्हें पता है आज मैं कितना खुश था? मैं तो इतना खुश था कि जिसकी कोई हद ही नहीं थी। मेरा दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा। मैं साकित होकर खड़ी हो गई थी। मुजम्मिल ने मेरे चेहरे को देखते हुए नरमी से कहा, तुम्हारी खातिर आज मैंने ऑफिस में कई लोगों को बोनस भी दे दिया। मैं आज खुश ही इतना था। अब अच्छा बताओ, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? या फिर पहले एक काम करते हैं, थोड़ा रोमांस कर लेते हैं, इसके बाद तुम्हारी जरूरी बात भी सुन लूंगा। वो मुझे छेड़ते हुए मेरे गाल की तरफ झुकने ही लगा था, लेकिन मैंने जल्दी से अपना हाथ आगे करके इसे रोका था।
نہیں مزمل، پہلے میری بات سنیں پلیز، اس کے بعد آپ کو جو کرنا ہے وہ کریں۔ میرا لہجہ دکھ میں بھیگا ہوا تھا اور میری آواز میں عجیب سی لرزش تھی۔ مزمل تو ایک پل کے لیے رکا تھا، پھر وہ میری آنکھوں میں جھانک کر اس انداز میں بولا، دیکھ لو، میں جب کچھ کروں گا تو تم خود شرما کے سرخ پڑ جاؤ گی۔ میرا چہرہ شرم سے سرخ ہو چکا تھا، میری نظریں جھک گئی تھیں۔ مزمل تو مجھے دیکھ کر کھل کر ہنس پڑا تھا اور وہ میرے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا اور مجھے پیار سے تھام کر بیڈ کی طرف لے آیا۔ مجھے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے سر اٹھایا اور اپنی آنکھیں صاف کی۔ اب یہی وقت تھا کہ میں اپنی بات زبان پر لاؤں۔ وہ ایک ایسی بات تھی جو رشتہ بدل سکتی تھی اور سب کچھ ختم کر سکتی تھی، اور آج میں سب کچھ ختم کرنے کے ارادے سے ہی اس کے در پر آئی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور دھیرے سے بولی، مزمل، آپ کے پاس بہت امید لے کر آئی ہوں۔ میری آواز بہت دھیمی تھی، جیسے اندر ہی اندر کوئی خوف یہ بات کہنے سے روک رہا تھا۔ بیچ میں کوئی مداخلت نہیں کی تھی، بس وہ میری طرف بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی میری بات سن کر الجھا ہوا تھا۔ پھر میں دھیمی آواز میں بولی، آپ ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت چاہتے ہیں مجھے۔ بس نکاح کی رات بھی آپ نے جو باتیں کی وہ سب باتیں مجھے آج تک یاد ہیں۔ اس رات جب آپ نے مجھے کان میں وہ جملے کہے تھے، میں ہنسی نہیں بلکہ ڈر گئی۔ میں آج مزمل سے کچھ چھپانا نہیں چاہتی تھی، ہر بات کھل کر بیان کر دینا چاہتی تھی تاکہ ہر غلط فہمی آج ہی ختم ہو جائے۔ میں نے اپنا سر اٹھا کر مزمل کی آنکھوں میں جھانکنے لگی، مگر مجھ میں ہمت نہیں ہوئی۔ میں اندر ہی اندر مرنے کے در پر آ چکی تھی۔ صرف میرا رب ہی جانتا تھا کہ اس وقت میں کتنی ہمت کر کے اس کے سامنے بیٹھی اپنے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ میں مزید بولی، صاف صاف لگتا ہے آپ میرے جسم سے اور میرے حسن سے مائل ہیں۔ میں الزام نہیں دے رہی، بس اپنی کیفیت بیان کر رہی ہوں۔ آپ جیسے مرد کے لیے سب کچھ فطری ہوگا، لیکن مزمل، میرے لیے سب کچھ بہت بھاری ہے۔ میں ہر بات کھل کر بیان کر دینا چاہتی تھی، کچھ بھی بات آج نہیں چھپانا چاہتی تھی۔ مزمل اب بھی خاموش بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں گہری سنجیدگی اتر آئی تھی۔ میں نے ہلکا سا لرزتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں میں غلط بیانی کر رہی ہوں۔ یہ سب کہنے کا وقت نہیں تھا، شاید موقع بھی نہیں۔ آپ کو دکھ ہوگا، آپ کا دل دکھے گا، لیکن میں مجبور ہوں۔ میں رک گئی، جیسے الفاظ گلے میں پھنس گئے ہوں۔ پھر خود کو سنبھال کر بولی، میں آپ کی شدت، آپ کی قربت برداشت نہیں کر سکتی۔ میں بہت ڈر گئی ہوں، مجھے رحم چاہیے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی حلق سے باہر آ جائے گا۔ مجھے اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا، مجھے سہاگ رات جیسے لفظوں سے ڈر لگتا ہے۔ آپ کی چاہت میرا خوف بن گئی ہے۔ میں بہت مجبور ہو کر اپنے دل کا حال بیان کر رہی ہوں۔ اگر کچھ بھی برا لگے تو میں معافی چاہتی ہوں۔ مزمل ذرا بھی نہیں بولا، نہ چہرے پر حیرت نہ غصہ، صرف خاموشی سے مجھے سنتا رہا، جیسے ہر لفظ جذب کر رہا ہو۔ میں نے آخری بات کہنے کے لیے پلکیں بند کی، پھر آہستہ سے کہا، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے طلاق چاہیے۔ یہ الفاظ جتنی اذیت کے ساتھ میں نے ادا کیا تھا، میں جانتی تھی کمرے میں لمحے بھر کو سب کچھ تھم گیا تھا، صرف میری کپ کپاتی آواز فضا میں باقی رہی۔ مزمل کے ہونٹوں پر اب بھی وہی مدھم سی مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ میں نے آخری بات کہی ہی تھی کہ مزمل نے گہرا سانس لیا اور مجھے بڑے تحمل سے دیکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری باتیں سمجھ آ رہی ہیں، لیکن میں تم سے ناراض نہیں ہوں، نہ ہی مجھے تمہاری باتوں پر غصہ آیا۔ وہ بہت تحمل سے گفتگو کا آغاز کر ہی گیا تھا۔ وہ میرا دماغ پڑھ چکا تھا۔ وہ ایک جوان سمجھدار 30 سال کا مرد تھا، آسانی سے وہ مجھ جیسی 24 سالہ لڑکی کی بات کو سمجھ سکتا تھا۔ میں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا اور جیسے مجھے یقین ہی نہ آیا ہو کہ وہ اتنی نرمی سے میری سخت بات کو برداشت کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں آنے سے پہلے جب میں نے فوزیہ سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ بہت غصہ ہوئی تھی۔ رہنے دو، کیوں اپنی زندگی برباد کرنے میں تلی ہوئی ہو؟ شادی کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ مگر میں اس کی بات سمجھ ہی نہیں رہی تھی اور جان بوجھ کر یہاں پر آ گئی، مگر دل میں یہ بھی ڈر تھا۔ مجھے فوزیہ نے کہا تھا کہ مرد لوگ ایسی باتوں کو برداشت نہیں کرتے۔ اگر وہ تمہارے منہ سے اس طرح کی باتیں سنے گا تو تمہیں بخشے گا نہیں، بلکہ پورے خاندان کو فیصلے کے لیے بٹھا لے گا۔ مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ پھر مزمل نے میرے آگے جھک کر نرمی سے پوچھا، اچھا یہ تو بتاؤ، تمہیں یہ سب باتیں کس نے بتائیں؟ نہ جانے کیوں میری باتیں سن کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ زبان میری نہیں ہے۔ میں بہت معصوم تھی اور جتنے بڑے بڑے الفاظ میں ادا کر چکی تھی، اس کے سامنے صاف صاف جھلک رہا تھا کہ میں کسی سے اچھی طرح سے غلط معلومات حاصل کر کے اس کے سامنے آئی ہوں۔ میں نے تھوڑے وقت کے لیے سوچا اور پھر مزمل سے کہنے لگی، مزمل، وہ میری سہیلی ہے نا فوزیہ، یہ اسی نے مجھے بتایا، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، آپ سے نکاح والے دن اسے ملایا تھا نا، وہی ہے۔ مزمل کو یاد آ گیا۔ میں بولتی ہی چلی گئی، اس کے میٹرک کے ایگزام ختم ہوتے ہی اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کر دی
اور اب میری ہونے جا رہی ہے، اس لیے میں شادی کی رات والی باتوں سے ڈر گئی ہوں۔ اور اسی نے مجھے بتایا تھا کہ شادی کی پہلی رات بہت درد ہوتا ہے، شوہر کی بہت سی شدتیں سہنی پڑتی ہیں، اور دیکھیں مجھے تو ذرا سی سوئی چبھنے پر بھی میں چلا اٹھتی ہوں اور اس تکلیف کو میں برداشت نہیں کر سکتی، اور پھر آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں یہ کہتے کہتے جھجکتے ہوئے رک گئی۔ میری بے خیالی سے یہ لفظ میری زبان سے نکل چکے تھے، آپ تو مجھ میں سما جائیں گے نا، میں کیسے برداشت کر سکوں گی اس تکلیف کو۔ میری باتیں سن کر مزمل بہت زور زور سے کہکا لگایا۔ اسے میری باتوں پر حیرت تھی اور پیار آیا تھا۔ وہ تو چند لمحے یوں ہی ہنستا رہا، پھر مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف جھک کر بولا، سنو، میں آج تمہارے دل سے سارا ڈر نکال کر بھیجوں گا۔ نہ ہی تمہارے اندر کوئی ڈر رہے گا اور نہ ہی تم اپنی زبان سے طلاق جیسا لفظ نکالو گی، نہ ہی تم میں کوئی گھبراہٹ باقی رہے گی۔ میں نے تو اس کی طرف پریشانی سے دیکھا، میری آنکھوں میں الجھن تھی۔ کیسے مزمل، آپ کیسے ڈر کو دور کریں گے؟ پھر مزمل نے پیار سے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا، ویسے جیسے شوہر اپنی بیوی کو سمجھانا چاہے، میں سب کچھ تمہیں کچھ کہے بنا ہی سمجھا دوں گا۔ تمہارے ہر سوال کا جواب میں تمہاری آنکھوں میں لکھ دوں گا، مگر جب تم اس سب کے لیے تیار ہوگی۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اچانک وہ میرے قریب آیا تھا۔ بیڈ پر اب ہم دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا، اس کے یوں میرا قریب آتا دیکھ کر میں گھبرا کر پیچھے ہوئی، مگر پھر مزمل نے اچانک میری کمر پر ہاتھ ڈال کر مجھے بالکل قریب کر لیا اور ہم دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے سانسوں سے دہک اٹھے تھے۔ میں کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی وہ میری گردن پر شدت سے جھکا تھا، جبکہ میرا پورا وجود کپکپا اٹھا تھا۔ جتنی شدت سے وہ میری گردن کو مہکا رہا تھا، ویسے ہی میرا وجود کانپتا جا رہا تھا۔ میں تو اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ابھی اس کے ہاتھ میرے کمر پر دھیرے دھیرے چل رہے تھے، جس کے بعد میرا پورا وجود مدہوشی میں چلا گیا تھا۔ مگر میں اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کب خود اس کے عمل میں مبتلا ہوئی مجھے خود ہی پتہ نہیں چلا تھا۔ کب میری گردن سے دوپٹہ ہٹا اور کب میری قمیض کھسک گئی، مجھے کچھ علم ہی نہیں تھا۔ میں بے اختیار ہو کر اس کے قریب جانے لگی تھی۔ مزمل بھی دھیرے دھیرے میرے وجود میں کھوتا چلا گیا اور میں چاہ کر بھی اسے روک نہیں پائی تھی۔ پھر 2 گھنٹے بعد کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں اس کے پہلو میں خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی۔ میرا چہرہ تھکن، بوجھل اور آنکھیں نیم تھی۔ میرے پورے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر آ کر ٹھہر گئے تھے۔ پھر مزمل نے آہستگی سے مجھ سے پوچھا، اب نکل گیا نا تمہارا سارا ڈر؟ زیادہ درد تو نہیں ہوا نا تمہیں؟ میں نے بھی سست انداز میں آنکھیں کھولی، پھر اس سے کہنے لگی، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا مزمل، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں تو آپ سے صرف بات کرنے آئی تھی اور آپ نے تو میرے ساتھ میں یہ بات کرتے کرتے ایک دم سے ٹھہر گئی تھی۔ میرا چہرہ تو شرم سے دہک اٹھا تھا۔ پھر مزمل نے مسکراتے ہوئے نازک سی میری ناک کو چھوا اور دھیمے لہجے میں بولا، میری پیاری سی جان، تمہیں سمجھانا ضروری تھا۔ تم بے وقوفی میں بہت بڑا قدم اٹھا لیتی، جو نہ صرف تمہیں نقصان دیتا بلکہ ہمیں ایک دوسرے سے دور بھی کر دیتا، اور میں ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنی جان سے دور ہو جاؤں، جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں شاید ہی دنیا میں کسی سے ہو۔ میرے اس عمل کو تم برا مت سمجھنا، تمہیں سمجھانا واقعی ضروری تھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر نہیں ہوں۔ مزمل کی باتیں سن کر اب میرا دل بھی سکون میں آ گیا تھا۔ میرا تو ڈر اڑ ہی گیا تھا۔ اب مجھے شادی کی رات کو لے کر کوئی بھی ڈر خوف نہیں ہو رہا تھا۔ اب مجھے اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی کہ شادی کی رات اتنی بھی خوفناک نہیں ہوتی جتنی کہ میں سوچ سوچ کر ڈر رہی تھی۔ مزمل، واقعی آپ نے مجھے سب کچھ سمجھا دیا۔ اب مجھے اس کو لے کر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اب مجھے اماں کو لے کر بہت ڈر ہو رہا ہے۔ رخصتی سے پہلے ہی ہمارے بیچ یہ سب ہو گیا، اب میں اماں سے کیا کہوں گی؟ تو مزمل کہنے لگے، اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر نہیں جو تم یوں ڈر رہی ہو۔ میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ تم فکر مت کرو، میں اسی ہفتے تم کو رخصتی کروا کر لے آؤں گا اور پھر پورے حق سے میں تم پہ اپنی شدت لٹاؤں گا۔ یہ سننا تھا کہ میرے گال شرم سے سرخ ہو گئے تھے، اور پھر مزمل مجھے خود میرے گھر مجھے چھوڑنے کے لیے آئے تھے، اور پھر گھر آ کر اماں سے کہنے لگے کہ میں اگلے ہفتے ہی سعدیہ کو رخصت کروا کر لے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہے تو اماں بھی خوشی سے کہنے لگی، اس میں اجازت کی کیا بات ہے؟ آپ کا نکاح تو پہلے ہی ہو چکا ہے، یہ تو بس ہمارے گھر میں آپ کی امانت ہے، آپ جب چاہیں اسے رخصت کروا کر لے جا سکتے ہیں۔ تو مزمل نے بھی جی ٹھیک ہے کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ لیکن مجھے اب مزمل سے دور رہنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ 8 دن ان کے بغیر کیسے گزاروں گی۔ میں بھی اب رخصتی کے لیے دن گن رہی تھی۔ وہ دن بھی آ گیا اور مجھے مزمل نے بہت دھوم دھام سے رخصت کروا کر لے گئے تھے۔
اب میں ان کے عالیشان کمرے میں بیٹھ کر چہرے پر گھونگھٹ ڈالے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ دل بھی میرا زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج پھر سے وہی سب کچھ ہونے والا تھا جو شادی کی رات میں ہوتا ہے۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر پھر سے گھبرا رہی تھی، لیکن گھبراہٹ کو جھٹک دیا تھا اور پھر تھوڑے ہی وقت کے بعد مزمل کمرے میں آ گئے اور پھر سے اپنی محبت مجھ پر لٹانے لگے۔ اس بار میں بھی پورے حق سے ان کا ساتھ دے رہی تھی اور مجھے بھی سکون مل رہا تھا، اور ایک ساتھ اپنی محبت ایک دوسرے پر نچھاور کر کے تھک چکے تھے، اور ہم نے آج زندگی کے پہلے دن کا آغاز کر دیا تھا، اور اب میں مزمل کے ساتھ اپنی زندگی ہنسی خوشی کے ساتھ جی رہی ہوں۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔